نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی آمد ہے اور اگلے 2 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تو اس کے ٹھیک 2 دن بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو سوچا کہ رمضان کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم جو چیزیں ہیں اور معلومات جو ہے وہ اپنے لسنرز تک، آڈینس تک پہنچائی جائے۔ اور اس میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے حوالے سے کئی مسائل جاننا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو میں روزے کی فرضیت کے اوپر بات کروں گا۔ قرآن کی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی کہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ لکھے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ سارے معانی لفظ تتقون کے ہیں۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہر مسلمان مرد عورت جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، اس پر فرض ہیں۔ میں پھر بات کو دہرا رہا ہوں کہ جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان مومن ہے، اس کے اوپر یہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے، ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے بنی الاسلام علی خمس والی حدیث کو بنیاد بنا کے یہ کہا ہے کہ ارکان اسلام جن کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، جس طرح نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس طرح روزہ نہ رکھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز کے اوپر زیادہ لوگوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندہ کافر اور مشرک ہوتا ہے، جیسا کہ کئی احادیث اور کئی قرآنی آیات سے یہ بات واضح ہے۔ لیکن روزے کے اوپر اس طرح کفر کا فتویٰ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ البتہ اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات آپ کو دکھایا گیا اور آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو الٹا لٹکا ہوا تھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ الٹا لٹکا ہوا ہے اور اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو وقت سے پہلے کھا لیتا تھا، پی لیتا تھا، یعنی کہ یہ بندہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ تو اس لیے روزہ نہ رکھنے کی بڑی سخت سزا ہے، اور یہ سزا جہنم کی سزا سے پہلے کی سزا ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے ایک بندہ آج کی تاریخ میں مر گیا اور اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، پچھلے کے یا اس سے پچھلے، یا اس نے کبھی زندگی میں نہیں رکھے، تو اس کو مرنے کے بعد یہ سزا ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور کب تک ملتی رہے گی؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور قیامت کے بعد پھر دوبارہ اس کا جو ہے وہ جہنم کے اندر دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کی فرضیت کو، اہمیت کو، اس کی نیچر کو، اس کی حکمت کو، اس کے فلسفے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہر صورت روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بالغ بچے نہیں ہیں ان کو بھی روزے رکھوانے چاہیے،
تاکہ ان کو عادت پڑ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے۔